بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عرب کے کافر اپنا ہر کام بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، اس لیے وہ کہا کرتے تھے بسم اللہ والعزیٰ۔ لہذا مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کام شروع کرنے سے پہلے اپنے رب کے نام کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرے، اس سے اس کے کام میں برکت ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑنے لگے، ہوا رک گئی، سمندروں میں جوش آ گیا، اور جانوروں نے کان کھڑے کر کے سنا، اور شیطان ہنکا دیے گئے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی کہ بسم اللہ شریف جس چیز پر بھی پڑھی جائے گی میں ضرور اس میں برکت عطا فرماؤں گا۔ صاحب تفسیر کبیر بسم اللہ شریف کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 نام فرشتے جانتے ہیں، 1000 ناموں کو انبیاء کرام علیہ السلام جانتے ہیں، 1000 میں سے 300 تورات شریف میں ہے، 300 انجیل کے اندر ہیں، اور 300 زبور میں بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت کے 99 نام قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک نام وہ ہے جس کو اللہ رب العزت خود ہی جانتا ہے۔ بسم اللہ شریف کے اندر جو اللہ رب العزت کے 3 نام آئے ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، ان تینوں ناموں کے اندر 3000 معنی پائے جاتے ہیں، لہذا جس نے ان 3 ناموں کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کیا وہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے اپنے رب کو 3000 ناموں کے ساتھ یاد کیا۔ بسم اللہ شریف قرآن مجید کی کنجی ہے، بلکہ ہر دینی کام اور جائز کام کی بھی کنجی ہے، جو کام اس کے بغیر کیا جائے وہ ناقص و نامکمل رہتا ہے۔ بسم اللہ شریف میں 19 حروف ہیں اور دوزخ پر بھی 19 فرشتے ہیں، پس بندے کو امید کرنی چاہیے کہ بسم اللہ شریف کے ہر حرف کے بدلے ایک ایک فرشتے کا عذاب اس سے دور کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ شریف کی بہت سی برکات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بادشاہ روم نے سر درد کی شکایت کی اور کہا کچھ علاج بتائیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ٹوپی تھی، آپ نے اس کے اندر بسم اللہ شریف کو لکھ کر سی دیا، جب بھی وہ بادشاہ اس ٹوپی کو سر سے اتارتا تو اس کا سر درد شروع ہو جاتا، جب وہ ٹوپی پہنتا تو سر درد ٹھیک ہو جاتا۔ اس نے تعجب سے اس ٹوپی کو کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک پرچی ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ صاحب تفسیر نعیمی لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص زہر لے کر آیا، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ زہر دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ شریف پڑھ کر پی لیا، اس زہر نے آپ پر کوئی اثر نہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کے اوپر بھی اللہ کا نام لیا جائے اگرچہ وہ شرانگیز بھی ہو، اللہ رب العزت کی حفاظت میسر آ ہی جاتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کھانے کے اوپر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجلس میں کھانا تناول فرما رہے تھے کہ کسی صحابی نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا، آخر میں جب اسے یاد آیا تو انہوں نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو حضور علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو دیکھ کر ہنس پڑے، فرمایا شیطان نے جو کچھ کھایا تھا بسم اللہ کہتے ہی اس نے سب کچھ کہہ کر دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیت الخلاء یعنی باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین کی نظر سے ستر محفوظ رہتی ہے۔ صاحب تفسیر نعیمی نے بسم اللہ شریف کے کچھ مسائل بیان کیے ہیں کہ حافظ جب نماز تراویح میں قرآن مجید مکمل کرے تو وہ ایک مرتبہ زور سے ضرور پڑھے، سورۃ توبہ کے سوا باقی تمام صورتوں میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ بغیر کپڑوں کے بیت الخلاء میں پہنچ کر بسم اللہ پڑھنا منع ہے، اور اسی طرح کوئی برا کام کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ نمازی نماز میں جب سورت پڑھے تو آہستہ سے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، جو جائز کام بھی بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے اس میں برکت نہ ہوگی۔ جمعہ اور عیدین کے خطبے کے اندر بسم اللہ اور الحمدللہ کہا جائے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ صاحب تفسیر نعیمی نے کچھ وظیفے بیان کیے ہیں جن کی بنیاد پر بسم اللہ کے بہت سے فوائد نظر آتے ہیں۔ جو شخص بھی اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لے تو اس میں شیطان نہ ہوگا، اگر اس صحبت سے حمل ہو گیا تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے باپ کے اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اسی طرح جو شخص کسی جانور یا کسی سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھے تو اس جانور یا سواری کے ہر قدم کے بدلے اسے ثواب ملے گا۔
اسی طرح جو بیمار بسم اللہ شریف پڑھ کر دوائی پیے گا اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرمائے گا۔ صاحب تفسیر عزیزی لکھتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت پیش آئے تو وہ بسم اللہ 12,000 دفعہ اس طرح پڑھے کہ 1,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، پھر ہر 1000 پر 2 رکعت نفل پڑھتا رہے۔ اس کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائے گا۔